یہ علماء کرام نے بڑے گناہوں کا کوئی لسٹ بنائی ہے، یہ ان گناہوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہماری زندگی میں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ہماری لائف کی پروڈکٹیوٹی میں اور ہماری پی کیو فزیکل کوٹینٹ، اسپریچول کوٹینٹ، انٹلیکچوئل کوٹینٹ، اور یہ سب میں اس کا امپیکٹ ہو رہتا ہے، ایموشنل کوٹینٹ میں بھی۔ تو سب سے پہلے تو شرک ہے، اس کے بعد قتل ہے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے، اس کے بعد جھوٹی گواہی دینا، اور اس کے بعد اولاد کا قتل ہے، اور اس کے بعد بدکاری ہے، اس کے بعد سود خوری ہے، جادوگری ہے، اس کے بعد یتیم کا مال کھانا ہے، جھوٹی تہمت یا کسی پہ جھوٹا الزام لگانا ہے، چوری کرنا ہے، شراب پینا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونا، کسی کا پانی روک دینا، بیت الحرام کے راستے کو روکنا، چغلی کرنا، اور اسی طرح صلہ رحمی یعنی خونی رشتے کو جوڑنے کی بجائے ان کو کاٹنا۔ یہ رزق اور عمر کی برکت سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے اگر صلہ رحمی یا خونی رشتوں کو کاٹے، اور خونی رشتوں کی وجہ سے بندے کی تقدیر بھی بدلتی ہے۔ اسی طرح غضب ہے، کسی پہ غضبناک ہو جانا، اس کے اپوزٹ عاجزی ہے، تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، یہ دو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کے۔ تکبر ایک بیماری ہے، گناہ ہے کبیرہ۔ اسی طرح قطع تعلق کسی کے ساتھ ہے، یہ بھی ہو گیا۔ بغض رکھتا ہے بندہ کسی کے لیے، کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، کسی کی جاسوسی کرتا ہے، کھوج لگانا کسی کے پیچھے، کسی کی بدگمانی کرنا، تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا۔ یہ اصل میں بیسک ہماری سوسائٹی میں شامل ہو چکی ہیں، ہماری پرسنالٹی کا حصہ یہ بیڈ ہیبٹس بن چکی ہیں، تو ان کو ہم نے گڈ ہیبٹس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے۔ جب ریپلیس ہو جائیں گی تو پروڈکٹیوٹی اور ہمارے تھاٹس اور ہر چیز ریئلٹی میں فزیکل جو ہماری کنورژن ہے اور ریئل ٹائم میں اس کے امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔